پیغمبر کے راستے پر چلتے ہیں اور پیغمبر خدا کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے، پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ اور اگر یوں سمجھو کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور اولیاء اللہ کی بیعت اور ان کی خدمت اور صحبت اور زیارت ہوتی ہے، تو حضرت خواجہ حمید الدین دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ سیال شریف، جن کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہلی مرتبہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف سیالوی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ دنیا میں سنا کرتا تھا اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اور میں نے سرکار دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان پڑھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ جب میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر وہی میرے محبوب کا فرمان یاد آ گیا، تو پھر میں نے تصورات کی دنیا میں پھر میں نے اپنے ذہن کو دوڑایا اور میں نے اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا کہ اس مقام پہ تجھے شیخ کیسے لگے۔ تو میں نے بڑے عجیب انداز میں دیکھا، جب میں نے اپنے شیخ کے بارے میں آسمان سے پوچھا خواجہ حمید الدین کیا ہے، تو اس کی چمک بول کے کہتی ہے خواجہ حمید الدین۔ جب میں نے چاند سے پوچھا اس کی روشنی بول کے کہتی ہے خواجہ حمید الدین۔ جب میں نے ستاروں سے پوچھا ان کی چمک بول کے کہتی ہے خواجہ حمید الدین۔ جب میں نے پھولوں سے پوچھا ان کی خوشبو بول کے کہتی ہے خواجہ حمید الدین۔ اور جب میں نے کلیوں سے پوچھا ان کی مہک بول کے کہتی ہے خواجہ حمید الدین۔ جب میں نے دریاؤں سے پوچھا ان کی لہریں بول کے کہتی ہیں خواجہ حمید الدین۔ اور جب میں نے سمندروں سے پوچھا ان کی موجیں بول کے کہتی ہیں خواجہ حمید الدین۔ جب میں نے ہر طرف ایک ہی شیخ کا نام سنا تو پھر میں بھی ان کے قدموں میں گر گیا، اور میں نے دنیا سے کہا لوگو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وہ آستانہ ہے جس پہ تم آؤ گے تمہیں خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف سیالوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے لوگوں کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر، اپنے احباب کو لے کر جب بھی آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ رہتے تو امریکہ کے اندر ہیں، لیکن آپ نے اپنے شہر کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہوا ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا تن من دن اپنے شیخ پہ قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شیخ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، فوراً قدموں میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت مولانا عبدالرؤوف سیالوی کو کہ آپ نے دیکھا آپ کی بہن شادی ہو گئی لیکن اولاد سے جھولی خالی نظر آتی ہے، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا اولاد نہیں ہوگی، لیکن فرمایا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد دنیا کے پاس نہیں، اولاد میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو شیخ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو شیخ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر سے اللہ نے آپ کی بہن کی گود کو ہرا کر دیا اور میرے رب نے اسے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ تو میرے شیخ کی یہ کرامات ہیں۔ ایک آدمی سرگودا سے حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرنے لگا شیخ میرے پاس میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ الٹراساؤنڈ کے اندر آیا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ شیخ نے فرمایا ڈاکٹروں کی طرف نہ جاؤ،
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم تمہیں خوبصورت بچہ عطا فرمائے گا۔ تو دنیا نے دیکھا جب اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوئی تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہیں، اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹروں نے جب سنا ڈاکٹر حیران رہ گئے، انہوں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہر چیز کلیئر دیکھ لی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ کسی اور کا اثر نہیں، یہ ہمارے شیخ کا اثر ہے۔ تو اسی کو کسی شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو جب اللہ کا ولی نگاہ اٹھاتا ہے میرا رب تقدیریں بھی بدل دیا کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو جب میں شیخ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا تو شیخ کے چہرے پہ مجھے عجیب نورانیت نظر آئی، ان کے چہرے پہ عجیب نور نظر آیا، ان کے وجود میں مجھے عجیب حیرت نظر آئی۔ ان کی ایک ایک ادا پیغمبر کی سنت کے مطابق نظر آتی ہے، ان کا ایک ایک کام نبی کی سنت کے مطابق نظر آتا ہے، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے قرآن کے مطابق نظر آتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا پڑا کہ واقعی اللہ کا قرآن صحیح کہتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نشانیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، دنیا والو اللہ کا ولی چلتا ہے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ تو جب میرے رب کا قرآن یوں اعلان کرتا ہے تو اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں سیال شریف حاضر ہوا تو میں نے دیکھا میرے شیخ خواجہ حمید الدین سرکار جب چلتے ہیں آپ کی نگاہیں جھکی نظر آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیچے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے قاری عبدالرؤف سیالوی صاحب سے عرض کی حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ میں نہیں بتاؤں گا، تم خود تلاش کرو۔ میں نے شیخ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ شیخ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اللہ کا قرآن نکلتا ہے، شیخ کی جو ادا واضح ہوتی ہے وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے بھی بول کے کہنا پڑا او دنیا والوں کسی اور کے پاس نہ جاؤ، آؤ سارے مل کے اس شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائی حضرت قاری عبدالرؤف سیالوی دامت برکاتہ العالیہ نے جب یوں دیکھا میرے شیخ کا یہ مقام ہے، میرے شیخ کی یہ عظمت ہے، تو پھر انہیں بھی کہنا پڑا۔ انہوں نے بڑے مخصوص انداز میں پھر شیخ کی مناقبت پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا آؤ تم بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنی شروع کر دو۔ کیا ہے؟ فرمایا میرا خواجہ دندانی سیو پل وچ تار، میرا خواجہ دندانی سیو پل وچ تار، منگیاں مراداں دیوے کردہ نہیں ادار، میرا خواجہ دندانی سیو پل وچ تار، جیڑا ویس درد آوے موہ منگیاں مراداں پاوے، جیڑا ویس درد آوے موہ منگیاں مراداں پاوے، منگن والا جیک منگے دندہ لکھ ہزار، میرا خواجہ دندہ نسیوں پل وچ تار، دوروں دوروں خلقت آئی سن کے پیر سیال دی دعائی، دوروں دوروں خلقت آئی اور سن کے پیر سیال دی دعائی، تو بھی ہو اس درد منگتا، تو بھی ہو اس درد منگتا، پھر بھی ہووے بیڑا پار، میرا خواجہ دندہ نسیوں پل وچ تار۔ جدوں قاری عبدالرؤف سیالوی دامت برکاتہ العالیہ نے اس انداز دے اندر جس انداز دے اندر
اپنے شیخ دی منقبت پڑھی، مینوں بھی سن کے جلال آ گیا۔ پھر میرے شیخ نے بڑے عجیب انداز دے نال اپنے شیخ دی منقبت دے اندر تو شعر پڑھے، وہ شعر پڑھ کے میرے بھی وجود تیری کتاری ہو گئی۔ میرے شیخ کہندے نے او دنیا والیو تسی در در تے جاندے ہو، آؤ سارے مل کے پیر سیال دے دروازے تے چلے جائیے، ساڑیاں پریشانیاں حل ہو جان گیاں، ساڑیاں مصیبتاں ٹل جان گیاں، ساڑے سارے بگڑے کم سنور جان گے۔ میں کیا شیخ دی وجہ کی ہے؟ شیخ